سب سے پہلے درود شریف کی فضیلت ایک روایت کی روشنی میں سماعت فرما لیں۔ بڑے مشہور محدث ہیں حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی دوستی تھی ایک صاحب جو کہ حدیث کی کتابت کیا کرتے تھے، وہ احادیث مبارکہ لکھنے کا کام وہ فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے دوست تھے، ان کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد تدفین عمل میں آئی، دفن کر دیا گیا۔ دفن فرمانے کے بعد میں نے انہیں خواب میں دیکھا اور فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے جواب دیا، اللہ نے اپنے فضل سے مجھے بخش دیا۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سبوں کی بخشش فرما دے۔ جو کون سے عمل کے سبب، میں پوچھا کون سا عمل اللہ کو تمہارا اتنا محبوب ہوا کہ جس کی وجہ سے قبر میں آنے کے بعد بخشش کا مژدہ جاں فضا مل گیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں احادیث مبارکہ تو لکھا ہی کرتا تھا، میری ایک عادت تھی کہ جب بھی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک تشریف لاتا تو میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا کرتا تھا۔ ایک میری عادت تھی کہ میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا کرتا، اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی، اسی کے صدقے میں میری بخشش فرما دی۔ ہم اہل سنت و جماعت کو ذہن ملا کہ جب کاغذ پر صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا جائے تو بخشش کا سبب بن جائے، تو ایمان والے کے دل میں لکھا رہے تو کیوں نہ بخشش کا سبب بنے گا، زبان پر جاری رہے تو کیوں نہ بخشش کا سبب بنے گا۔ ہماری آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ کثرت سے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر صلاۃ و سلام پڑھتے رہیں۔ اللہ مجھے کہنے سے زیادہ، آپ کو سننے سے زیادہ صلاۃ و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار پڑھیے درود شریف بآواز بلند، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ظاہر سی بات ہے کہ 11ویں شریف کا مبارک مہینہ اپنی پوری آن بان شان کے ساتھ رواں دواں ہے، اور اسی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے چند لمحات ہی صحیح ہم عالم تصور میں بغداد مقدس میں سرکار غوث پاک کی بارگاہ نور میں حاضری دے لیں۔ ممکن ہے آپ میں سے کوئی اللہ کے ایسے اچھے بندے ہوں کہ ان کے صدقے حقیقت میں مجھ گناہ گار کو، ہم سبوں کو حاضری نصیب ہو جائے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ غوثیت مآب میں اپنی محبتوں کی نظریں یوں ہی تو پیش کرتے ہیں، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت عظیم شانیں عطا فرمائی۔ عالم یہ کہ جس موقع پر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برسر ممبر بغداد مقدس کی جامع مسجد کے ممبر شریف پر بیٹھ کر اعلان فرمایا تھا کہ میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے، تو حضرت علی بن ہیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں ممبر شریف کے قریب موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی سرکار بغداد نے فرمان جاری کیا، میں نے موقع کو غنیمت جانا اور حقیقت میں سرکار بغداد کے قدم ناز کو اپنے سر پر رکھ لیا۔ اپنے سر کو ممبر پر جھکا کر کے، ممبر شریف پر بیٹھے ہوئے تھے، ممبر کے نیچے والے زینے کے سر کیا اور اپنے قدم مبارک کو سر پر رکھ لیا۔ ایک روایت کے مطابق فرماتے ہیں کہ سالوں عبادتیں کرنے کے بعد جو منازل طے نہ ہوتی، اللہ نے غوث پاک کے قدموں کے صدقے میں مجھے وہ منزلیں نصیب فرمائیں۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا۔ یہی حضرت علی بن ہیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بزرگ کا خرقہ اتنا بابرکت نہیں پایا جتنا بابرکت خرقہ غوث اعظم کی بارگاہ سے ملا کرتا تھا۔ یعنی خرقہ خلافت جو عطا فرماتے ہیں کہ ایک ایک دن میں
70 مریدوں کو، 70 مردوں کو، مطلب یہ ہے کہ جو راہ حق کے مسافر، جو کہ اہل اللہ، 70 کو خرقہ عطا فرمایا، اور سب کی نگاہوں سے اللہ نے پردوں کو ہٹا دیا۔ عالم ملکوت کی سیر کیا کرتے تھے، یہ عالم تھا مشاہدات کی روشنی۔ حضرت علی بن ہیتی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کہ ایک مرید ہیں حضرت علی بن یعقوبی، حضرت علی یعقوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کرم میں پہنچا، میں نے سلام عرض کیا، سلام کا جواب ملا، مفہوم میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ غوث پاک نے مجھ پر نگاہ کرم ڈالی، اور جیسے ہی نگاہ، یہ حضرت علی بن ہیتی کے مرید ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں، علی یعقوبی رضی اللہ، یعنی سرکار غوث پاک ان کے دادا پیر ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں حاضر ہوا، اور جیسے ہی حاضر ہوا تو سرکار بغداد نے میرے اوپر نگاہ ڈالی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگا جیسے سرکار غوث پاک کے جسم پاک سے نور نکل کر کے میرے دل میں آ گیا۔ کیا عطا فرمانے کی شان ہے، اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں جیسے ہی وہ نور مجھے ملا ہے کہ میں نے اسی جگہ سے فرشتوں کے مقامات کو دیکھ لیا۔ زمین کی تو بات چھوڑیے، فرشتوں کے مقامات کو دیکھ لیا تھا، اور میں جو مختلف زبانوں میں فرشتے اپنے رب کی تسبیحیں بیان کر رہے تھے اسے بھی میں نے سن لیا تھا۔ حضرت علی یعقوبی فرماتے ہیں یہ، اور فرماتے ہیں کہ عالم ملکوت مجھ پر ظاہر ہو گیا، انکشافات کا دروازہ کھل گیا، مکاشفات کا عالم، اور ایسا لگے کہ یہ حال برداشت نہیں ہوگا۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حال کو تم اپنے اندر لے لو۔ سرکار بغداد نے فرمایا، اس جملوں کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، گویا سرکار بغداد چاہتے جو تم پر ظاہر ہو رہا ہے، جو تمہیں مل رہا ہے، یہ سب اپنے دل میں سما لو۔ عرض کرتے ہیں میرے سردار، مجھے تو لگ رہا ہے کہیں میری ہوش اور عقل زائل نہ ہو جائے، ایک دم سے اس قدر منزلیں ملیں، اس قدر اونچی منزل مل جائے کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ میری عقل اور ہوش زائل ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے سینے پر اپنا دست کرم رکھ دیا۔ دست کرم کا رکھنا تھا کہ بس ہوش بھی اپنی جگہ رہا، دیکھتا بھی سب رہا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ میں آج تک اسی نور میں عالم بالا کی سیر کرتا رہتا ہوں۔ بتائیے جب ان کے مرید کا مرید آ جائے تو یہ عالم ہے، تو سرکار غوث پاک اپنے مریدوں پر کیسی نگاہ کرم فرماتے ہو؟ جو ان کی بارگاہ رحمت کے خاص مرید ہوں گے ان پر نگاہوں کا عالم کیا ہوگا، اور پھر انہی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ پھر غوث پاک کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ جو نگاہ ڈال دیں تو نگاہ پڑھنے والا اس قدر منزلوں پر پہنچ جائے، بلند منزلوں پر، تو خود سرکار بغداد کون سی منزل رفیع پر فائز ہوں گے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جبھی تو امام اہل سنت نے ایک موقع پر فرمایا ہے، صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث، اور ہزاروں تابعی سے تو فضوں تر ہے، وہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث۔ یعنی یہ تو فرما دیا کہ صحابہ کرام افضل ہیں، تابعین کرام افضل ہیں، ان کے بعد قادری منزل، لیکن پھر یہ بھی وضاحت کہ تابعین کرام میں بھی ہزاروں تابعی وہ ہیں جن سے غوث پاک افضل ہیں۔ اس کا مطلب یہی تو ہوا بھائی، ہزاروں تابعین سے تو فضوں تر ہے، یعنی آپ کا جو مرتبہ ہے ہزاروں تابعین کرام میں ایسے بھی ہیں جن سے اللہ نے آپ کو اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ سوچیے کہ کتنی منزل رفیع اور کیسی بلند منزل پر اللہ نے غوث پاک کو فائز فرما دیا تھا۔ یہی حضرت علی یعقوبی فرماتے ہیں ایک موقع پر کہ ایک بار میں اپنے پیر و مرشد حضرت علی بن ہیتی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، وہ ملاقات تو اکیلے کی بیان کی انہوں نے، اور یہ ملاقات کہتے ہیں میرے پیر و مرشد مجھے لے کر کے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں گئے، حضور ہوئے، سلام عرض کیا، میرے پیر و مرشد نے عرض کیا کہ حضور یہ میرا غلام ہے، تعارف کراتے نا، میرا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ حضور یہ میرا غلام ہے۔
آپ خوش ہوئے اور خوش ہو کر کے آپ نے اپنا پیرہن شریف عطا فرمایا اور فرمایا علی اسے پہن لو۔ جیسی سرکار نے حکم فرمایا میں نے جو جبہ شریف یا جو بھی پیرہن شریف تھا وہ میں نے پہن لیا۔ فرماتے ہیں علی تم نے عافیت کا لباس پہن لیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 65 برس تک وہ لباس میں استعمال کرتا رہا، کوئی مصیبت مجھے پہنچی ہی نہیں۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ اللہ نے بڑی بلند شان عطا فرمائی۔ یہ تو اللہ کا ہم گنہگاروں پر کرم ہے کہ ہماری زبانوں پر سرکار بغداد کا نام پاک جاری فرما دیا ہے، ورنہ سوچتے ہیں تو کہاں ہماری زبانیں، کہاں سرکار غوث پاک کا نام پاک کہ اولیاء کرام جن کے قدموں میں اپنے سروں کو ملیں، اپنی آنکھوں کو ملیں، تو پھر کیا شان ہوگی۔ لیکن اللہ نے جب کرم فرما ہی دیا ہے تو اس کی رحمت سے امید رکھنا ہے کہ یقیناً وہ اپنے محبوب بندے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہماری بخشش بھی فرما دے گا۔ دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا، پلہ ہلکا ہی صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا بھی سہی ہے تو کلیمہ تیرا، تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک ہم سبوں کے سارے سنیوں کے گلوں میں رہے پٹا تیرا۔ اگر مجھ سے دوران گفتگو کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔